اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم انک لعلی خلق عظیم۔ حضرات السلام علیکم۔ آج اس نشست میں ہم آپ حضرات کے سامنے اخلاق کے موضوع پر گفتگو کریں گے، اور ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی بڑے سے بڑا فلسفی ادیب اگر اس موضوع پر بات کرے تو وہ اپنی عقل کے مطابق بات کرے گا، لیکن میری کوشش یہ ہوگی کہ سامعین کے لیے اقوال معصومین کو بنیاد بنا کر اپنی بات کو آگے بڑھاؤں، اس لیے کہ معصومین سے بڑھ کر کسی بھی موضوع پر کوئی بھی بول سکتا ہی نہیں، یہ تو طے بات ہے، اس لیے کہ معصومین علیہ السلام کا علم من جانب اللہ ہے، اور ان کی کہی ہوئی بات کسی بھی موضوع کی آخری حد ہوا کرتی ہے اور اس کی معراج ہوا کرتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ سامعین میرے سامنے اس وقت تو نہیں ہیں، لیکن ہر سامع ہم کو دیکھ رہا ہے، اور اگر اسی چیز کو اور اسی کیفیت کو برعکس کر دیا جائے تو معاملہ یوں ہو جاتا ہے کہ جیسے کہ آپ سب لوگ مجھ کو دیکھ رہے ہیں، میں کسی کو نہیں دیکھ رہا ہوں، ایسے ہی امام زمانہ علیہ السلام ہم سب کو دیکھ رہے ہیں اور ہم امام کو نہیں دیکھ رہے ہیں۔ تو اس انٹرویو سے یا اس نشست سے یہ بات تو ظاہر ہو گئی کہ جو سائنٹیفک حقائق ہیں وہ ہر انسان کے علم میں روز بروز بہتر سے بہتر طریقے پر آتے جا رہے ہیں۔ تو آئیے ذرا یہ دیکھتے ہیں کہ جو قرآن مجید کی آیت میں نے جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں خدا نے عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ انک لعلی خلق عظیم، بے شک اے رسول آپ خلق عظیم کے مرتبے کے اوپر فائز ہیں۔ اس آیت کی شان نزول کے سلسلے میں یہ ہے کہ حضور اکرم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لیے جا رہے ہیں، اور ایک بدو آتا ہے اور پیچھے سے آپ کی ابا کو کھینچتا ہے، اور اتنی کس کے اس نے کھینچا کہ آپ کے گلے پر زخم پڑ گیا۔ اس بدتمیزی اور اس بد اخلاقی کا جو فطری اثر ہونا چاہیے تھا وہ یہ کہ حضور کو غصہ آ جاتا، لیکن حضرت مسکرائے اور آپ نے اس سے پوچھا تمہیں کیا چاہیے، کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا مجھے یہ ابا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ابا اگر چاہیے تھی تو اس کے حاصل کرنے کا یہ طریقہ تو نہیں تھا، لیکن اس نے اس انداز سے ابا کو لینا چاہا اور آپ نے اس کو عنایت فرما دی۔ یہ وہ اخلاق کا بہترین نمونہ تھا، عملی نمونہ تھا کہ قدرت کو آیت نازل کرنا پڑی کہ انک لعلی خلق عظیم۔ اور اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، بہت سی باتیں ہیں جس کو میں اختصار کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اخلاق ایک ایسی بہترین اور عظیم الشان صفت ہے کہ اگر صفت اخلاق نبی میں نہ ہو تو وہ نبی بننے کا اہل نہیں ہے، یہ سمجھ لیجیے۔ اخلاق کے مرتبے پر جو فائز ہوگا وہ گویا نبی بننے کی اہلیت رکھتا ہے، اتنی اہمیت ہے اخلاق کی۔ اب کچھ اقوال معصومین علیہ السلام کا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور جس کتاب سے میں پیش کر رہا ہوں وہ میزان الحکمت کا انتخاب ہے، جس کا فارسی ترجمہ محمد رے شہری صاحب نے کیا ہے اور تلخیص کی ہے سید حمید حسینی صاحب نے۔ تو جو اس موضوع کے اوپر میزان الحکمت کئی جلدوں میں ہے، جس کا 2 جلدوں میں انتخاب کیا گیا، اس سے میں یہ پیش کر رہا ہوں، اور اس میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ الاسلام حسن الخلق۔ اگر کسی سے پوچھا جائے کہ اسلام کیا ہے تو حضور فرما رہے ہیں کہ اسلام حسن خلق ہے، یعنی اسلام کچھ نہیں ہے سوائے حسن خلق کے۔ دوسری جگہ حضور ارشاد فرما رہے ہیں کہ حسن الخلق نصف الدین، اچھا اخلاق ہی نصف دین ہے۔ لیجیے بات ہی ختم ہو گئی کہ اتنی اہمیت ہے اس صفت کی، اخلاق کی، کہ نصف دین اس کو حضور نے ارشاد فرمایا ہے۔
اور مولائے کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ عنوان و صحیفۃ المؤمن حسن خلقہ، مومن کی کتاب کا عنوان ہی حسن خلق ہے۔ پھر آپ ہی ارشاد فرماتے ہیں کہ حسن الخلق راس البر، حسن خلقی جو ہے وہ نیکیوں کا سرچشمہ ہے، یعنی اصل چیز نیکیوں کی جو ہے وہ اخلاق ہے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لا عیش اہنع من حسن الخلق۔ اس کے علاوہ رسول اللہ کی ایک اور حدیث ہے جس میں آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان صاحب الخلق الحسن لہو مثل اجر الصائم القائم، جو حسن خلق کا مالک ہے اس کا ثواب جو ہے وہ دن بھر روزہ رکھنے والے اور رات بھر عبادت الہی کرنے والے کے برابر ہے۔ پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ ما من شیء اثقل فی المیزان من حسن الخلق، جو روز قیامت ہم سب کا حساب و کتاب ہوگا تو اس میں جو میزان عمل ہے اس کے اندر سب سے زیادہ وزنی چیز اور اہمیت کے حساب سے جو سب سے ثقیل ترین چیز ہے وہ حسن خلق ہے۔ تو اس سے آپ لوگوں کو خود اندازہ ہو جائے گا کتنی عظمت ہے اخلاق کی۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، سب سے کامل ترین مومن ایمان کے لحاظ سے وہ ہے کہ جس کا بہترین اخلاق ہو۔ مولا کائنات علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اب دیکھیں تفسیر حسن خلق، ایک چھوٹی دوسری ہیڈ لائن عطا کی بنائی گئی کہ تفسیر حسن خلق کیا ہے۔ بھئی حسن خلق جو ہم لوگ استعمال کر رہے ہیں تو اس کی تفسیر ہے، جیسے آیات کی تفسیر ہوتی ہے، یعنی کہ ڈیٹیل میں آپ جائیے اس کو انالائز کیجئے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ امام فرما رہے ہیں مولا کائنات علیہ السلام کہ حسن الخلق فی ثلاث، اجتناب المحارم و طلب الحلال و توسع فی العیال۔ کیا کہنا، کیا حسین بات ارشاد فرمائیے۔ فرماتے ہیں کہ حسن خلق جو ہے وہ 3 چیزوں میں ہے۔ کیسے کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ اجتناب المحارم، حرام چیزوں سے پرہیز کرے انسان، و طلب الحلال، رزق حلال کی کوشش کرے، و توسع علی العیال، اپنے بیوی بچوں کو بہتر سے بہتر آسانیاں فراہم کرے وہ، تو یہ حسن خلق کا مالک ہے۔ اس کے علاوہ ارشاد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد ہو رہا ہے کہ یعنی یہ عظیم الشان حدیث ہے، بارہا آپ حضرات نے سنی ہوگی۔ فرماتے ہیں کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھ کو مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے ہی بھیجا گیا ہے، تاکہ میں مکارم اخلاق کو ان کے درجہ کمال تک پہنچا دوں، اس کو اپنی معراج تک پہنچا دوں۔ یہی میری بعثت کی اصل وجہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کی جتنی پوری زندگی اگر ہم اور آپ دیکھیں تو صرف مکارم اخلاق ہی اخلاق ہے۔ ظاہر سی بات ہے 4 سورسز ہیں، قرآن ہے، سنت ہے۔ تو قرآن و سنت، تو قرآن تو ٹھیک ہے سبھی جانتے ہیں، اس میں کوئی کسی کو پرابلم نہیں ہے، لیکن سنت پر آ کر لوگ جو ہے وہ ہچکچاتے ہیں، اور جتنا زور دینا چاہیے، جتنی تاکید سے سنت کے بارے میں بات ہونا چاہیے، وہ اتنی زیادہ بظاہر ہوتی نہیں ہے، خاص طور سے ممبروں سے۔ علماء کو چاہیے، ذاکرین کو چاہیے کہ انشاءاللہ وہ زیادہ سے زیادہ سنت کے پر بھی زور دیں، تاکہ یہ عنصر جو ہے یہ بھی اس تشنگی کو بھی دور کیا جا سکے۔ اب سنت کی بات جہاں تک آتی ہے تو میں ایک چھوٹی سی بات آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، اس لیے کہ حدیثیں سن کے کسی کے لیے بار خاطر نہ ہو۔ کہتے ہیں، روایت میں ہے کہ جناب مولا کائنات علیہ السلام تشریف لیے جا رہے تھے، اور راستے میں ایک یہودی سے ملاقات ہوئی، وہ بھی جا رہا تھا ساتھ میں۔ جاتے جاتے جب ایک ایسا راستہ آیا کہ وہ اپنے گھر کی طرف جانے لگا اور مولا کوفے کی طرف جانا چاہتے تھے، یعنی دو راہے پر پہنچے، آپ کو ادھر جانا تھا کوفے کی طرف، اس کو ادھر اپنی راستے پر، تو یہ مولا اس کے راستے پر چلنے لگے۔ تو ایک مرتبہ وہ متوجہ ہوا، کہتا ہے کہ
یا علی آپ نے تو کہا تھا کہ آپ کوفے میں جا رہے ہیں اور آپ تو میرے راستے پر آئے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ ہاں بے شک ایسا ہی ہے, لیکن جو تھوڑی دیر کے لیے بھی ہمراہ ہو جائے اور ہم سفر ہو جائے تو جو شخص ساتھ میں ہوا ہے تو اس کا حق بنتا ہے کہ اس کو تھوڑی دور اس کے راستے پر پہنچایا جائے, لہذا میں تمہارے راستے پر آ رہا ہوں. کہا کہ ارے آپ کس مذہب کے ماننے والے ہیں؟ کبھی اسلام. تو بات جو ہے وہ اس کو بہت زیادہ اپیل کی. اس نے کہا کہ کیا آپ کی تعلیمات میں یہ ہے؟ کہا کہ ہاں, حضور اکرم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی ارشاد فرمایا ہے کہ جو مسافر ہو جائے تھوڑی دیر کے لیے بھی تو اس کا حق بنتا ہے کہ اس کو تھوڑا سا دور تک پہنچایا جائے. کچھ اس انداز سے یہ عملی تبلیغ ہوئی اور اس طرح گفتگو کی آپ نے کہ اس کے دل پر اثر کر گئی. تو کہا کہ اگر ایسا ہی ہے کہ دوسرے کے حقوق کا اتنا خیال رکھا گیا ہے اسلام کے اندر تو میں مسلمان ہوتا ہوں. اور اب صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس نے اپنا راستہ روک کر یعنی گھر جانے کے بجائے وہ مولا کے ساتھ آ گیا. جب کوفے آ گیا تو اس نے کیا دیکھا کہ یہ تو جس سے میں گفتگو کر رہا تھا یہ تو کوئی عام انسان نہیں, یہ تو خلیفۃ المسلمین ہے. لیکن ابھی تک جو گفتگو مولا کر رہے تھے وہ خلیفۃ المسلمین کی حیثیت سے نہیں کر رہے تھے, لیکن جب وہاں آ کر اس کو معلوم ہوا اور دیکھا کہ ہر ایک اتنی عزت کر رہا ہے, احترام کر رہا ہے, کوفے میں جا کر دیکھا تو اس نے بھرے مجمع میں اعلان کیا کہ بھئی مجھ کو تو قطعاً اندازہ ہی نہیں تھا اور میں لا علم تھا اس حقیقت سے, اور یا علی میں آپ کے سامنے اسلام لاتا ہوں. اور اس کے بعد اس نے سب کے سامنے کلمہ پڑھا اور اس نے کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ و اشہد ان علی ولی اللہ اللہم صلی علی محمد و علی محمد. تو یہ اخلاق کا اتنا اثر ہوتا ہے. اخلاق کوئی معمولی چیز نہیں ہے, یہ بہت بڑی چیز ہے, بہت بڑی چیز ہے. خیر, تو یہ مختلف موارد تھے کہ جو اخلاق کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں ہم نے عرض کیے. تو حضور کا ارشاد گرامی یہی ہے کہ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. اور ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ تبارک و تعالی خص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمکارم الاخلاق فامتحنوا انفسکم فإن كانت فيكم فاحمدوا الله وأرغبوا إليه في الزيادة منها فذكرها عشرة اليقين والقناعة والصبر والشكر والحلم وحسن الخلق والسخاء والغیرہ والشجاعة والمروءة. امام فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خداوند عالم نے مکارم الاخلاق سے مقصود فرمایا تھا. تو خود ہم لوگوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم لوگ زیادہ سے زیادہ ان عادات کے اوپر اور ان چیزوں کو اپنائیں, عمل کریں. اور یہ چیزیں اگر ہمارے اندر پائی جاتی ہیں تو ہم کو چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کریں اور ان چیزوں کے پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے ہم کو. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ جو ہیں یہ فذکرھا عشرہ, اور اس کے لیے آپ نے فرمایا کہ مکارم اخلاق میں یہ چیزیں شامل ہیں: یقین اور قناعت اور صبر اور شکر, حلم, حسن الخلق, سخاوت, غیرت, شجاعت اور مروت. یہ تمام باتیں امام نے ارشاد فرمائیں. اچھا, اب یہ دیکھیے کہ ثمرات الحسن خلق کیا ہیں. جو حسن خلق کے اوپر عمل کر رہا ہے اور انجام دے رہا ہے تو اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسن خلق حسن الخلق یثبت المودہ, یہ انسان کے دل کے اوپر محبت کی چھاپ اس سے پڑتی ہے, محبت پیدا ہوتی ہے حسن خلق کرنے والے سے. مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ حسن الخلق یخفف اللہ حسابک, حسن خلق سے روز قیامت حساب و کتاب میں تخفیف ہوتی ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ حسن الخلق یزید فی الرزق, جو انسان اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے تو خداوند عالم اس کے رزق میں برکت عنایت فرماتا ہے. آج کے معاشرے میں اگر ہم دیکھیں تو اکثر و بیشتر یہ شکایات سننے کو ملتی ہیں کہ بھئی سیلری بھی اچھی ہے یا بزنس بھی اچھی ہے لیکن
پھر بھی پریشانیاں ہیں اور تنگی ہو جاتی ہے، آخر مہینے میں وہ پیسے ختم ہو جاتے ہیں اور یہ ہے تو وہ ہے، تو اس کی وجہ ایک یہی آتی ہے اگر کہ حسن خلق کے اوپر لوگ عمل نہیں کرتے، ورنہ حدیث تو یہی کہہ رہی ہے کہ حسن خلق سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور دیکھیے فرماتے ہیں کہ ان البر والحسن الخلق، حسن الخلق یعمران الدیار و یزیدان فی الاعمار، اس سے جو ہے وہ آبادیاں بڑھتی ہیں اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے حسن خلق سے۔ پھر فرماتے ہیں کہ حسن الخلق الحسن یمیس الخطیۃ کما تمیس الشمس الجلید، فرماتے ہیں کہ حسن خلق سے گناہ اس طرح پگھلتے ہیں، یہ عجیب و غریب جملہ ہے، اس کو غور کیجیے گا، صرف ہم پڑھ کے آگے بڑھ جائیں گے، لیکن آپ لوگ ہماری بات کو سننے کے بعد اس جملے پر غور کیجیے گا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے کیا بات ارشاد فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں کہ حسن خلق سے گناہ اس طرح ختم ہو جاتے ہیں کہ جس طریقے سے سورج کی روشنی سے برف پگھل جاتی ہے، جو بڑے بڑے پہاڑ ہیں سردیوں میں آپ نے دیکھا ہوگا وہ برف پوش ہوتے ہیں، پوری اوپر سے چوٹی سے لے کر نیچے تک پورا پہاڑ جو ہے وہ برف سے ڈھکا ہوا ہوتا ہے، لیکن جب سورج کی کرنیں اس کے اوپر پڑتی ہیں تو وہ پگھل جایا کرتی ہے برف۔ ایسے ہی گناہ کتنے ہی کسی انسان کے ہوں، لیکن حسن خلق کی صفت وہ صفت ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان کے گناہ جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ میں ایک دوسری کتاب ہے، اس کا حوالہ بھی دے دوں، میرات الرشاد، یہ آیت اللہ شیخ عبداللہ امام مکانی کی ہے کہ جنہوں نے اپنے دوستوں اور اپنی اولاد کو وصیتیں کی ہیں، تو اس میں اخلاق کی تعلیم کے اوپر آپ نے بہت زور دیا اور کہتے ہیں کہ بیٹا ایسا کرو ایسا کرو، بہت سی باتیں ہیں اس کے اندر جس میں حسن اخلاق کے بارے میں جب بات کر رہے ہوتے ہیں یہ علامہ امام مکانی، تو کہتے ہیں کہ بیٹا بہترین اخلاق اختیار کرو کہ اس میں دنیا و آخرت کے فائدے ہیں۔ پروردگار نے حسن اخلاق کو اپنے حبیب کی صفت خاص قرار دیا، حسن اخلاق نصف دین ہے، حسن اخلاق بہترین عطائے پروردگار ہے۔ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ حسن اخلاق ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو سمجھ لیے کہ پروردگار نے آپ کو عطا کی ہے یہ، اور جس کے اندر حسن اخلاق ہو اس کو فخر کرنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور کہتے ہیں کہ حسن اخلاق مثل مستقل نمازی اور روزہ دار کے ہے، اور اس کے لیے مجاہد فی سبیل اللہ کا اجر و ثواب ہے۔ اور یہ جو روایات میں بیان کر رہا ہوں یہ اس کے سورسز جو ہیں وہ وسائل الشیعہ ہے، اصول کافی ہے، وسائل ہے، اور یہ تمام کتب ہیں جو ہماری بہت ہی خاص کتب ہیں۔ اچھا، حسن اخلاق گناہوں کو پگھلا دیتا ہے جس طرح پانی میں نمک گھل جاتا ہے۔ یہ دیکھیے یہ دوسری مثال آئی، پہلے برف کی مثال تھی، یعنی معصومین علیہ السلام نے کس طرح اس موضوع پر روشنی ڈالی ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ جنت والوں کی اکثریت متقین اور صاحبان خلق کی ہوگی، یہ بہت اہم بات ہے۔ اور ایک چیز اور میں ابھی ذہن میں آئی جو یہاں پر ذرا سے رہ گئی تھی، وہ بتا دینا بہت ضروری ہے، کیونکہ نور کی اہمیت اس وقت زیادہ سمجھ میں آتی ہے جب ظلمت کے بارے میں بھی انسان کو علم ہو۔ زندگی بھر ہم آنکھوں سے دیکھتے رہتے ہیں، لیکن جس دن آنکھیں چلی جاتی ہیں اور ہم لکڑی ٹیک کے چل رہے ہیں، کسی کے سہارے سے چل رہے ہیں، تو اس دن جب آنکھوں کی روشنی چلی گئی، اندھے ہو گئے، تب روشنی کی قدر زیادہ معلوم ہوتی ہے۔ تو آئیے ذرا اسی میں میزان الحکمت ہی سے کچھ روایت اور اقوال اور بیان کروں کہ جس میں سوء خلق کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ سوء الخلق ذنب لا یغفر۔ اب دیکھیے، سوء خلق ایسا گناہ ہے کہ جو بخشا نہیں جاتا۔ اس کو بہت سب لوگ کان کھول کے سن رہے ہیں، ایک ایک گھر کے اندر، ایک ایک فیملی کے اندر، ہر خاندان کے اندر یہ بہت بڑی پرابلم ہے آج کی سوسائٹی کی
کہ کسی کو صبر کا مادہ تو ہے ہی نہیں، کسی نے کوئی بات کہی وہ فوراً پارا چڑھ گیا۔ میاں نے بیوی سے کچھ کہہ دیا تو وہ بگڑ گئیں، بیوی کی زبان نہیں رک رہی ہے تو میاں بگڑ گئے، بھائی نے بھائی کو کچھ کہہ دیا، باپ نے ذرا سی بات کہی تو چیخ پکار شروع ہو گئی، صاحبزادے ہنگامہ مچائے پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ سب حرکتیں سوء خلق والی، یہ بہت ہی بری باتیں ہیں جس کے بارے میں حضور ارشاد فرما رہے ہیں کہ سوء خلق ایسا گناہ ہے۔ اب اس کی یعنی مختلف انداز سے سوء خلق ہوتا ہے، یعنی بد اخلاقی کے کوئی ایک خاص قانون نہیں ہے کہ یہ آپ نے کام کیا تو بد اخلاقی ہے اور فلاں کام کر لیا تو بد اخلاقی نہیں ہے، نہیں، بد اخلاقی ہے تو ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں اس کے بہت، اس کو وہ لوگ کہ جو بہت ہی انگلش میں کہا جاتا ہے کہ شارٹ ٹیمپر، کچھ کہا اور غصہ کرنے لگے، صبر تو ہے ہی نہیں، سننے کی برداشت تو دوسرے کو ہے ہی نہیں، بس یہی جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے، دوسرا جو کر رہا ہے وہ سب غلط ہے۔ یہ جو تصور ہے اور جو سوسائٹی میں یہ حرکتیں ہو رہی ہیں، عادتیں آ رہی ہیں، یہ بہت غلط رخ اختیار کر رہی ہیں۔ تو سنیے حضور کیا ارشاد فرما رہے ہیں، سامعین اس بات کو غور سے سنیں۔ حضور فرما رہے ہیں کہ ان العبد لیبلغ من سوء الخلق اسفل درک الجہنم، جو بندہ سوء خلق کر رہا ہوتا ہے وہ جہنم کے آخری حصے میں پھینکا جائے گا، ڈال دیا جائے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جہنم ہم لوگ سنتے ضرور ہیں لیکن اس کے معنی کسی یعنی 90% لوگوں کو معلوم نہیں ہے جہنم کیا چیز ہے۔ جہنم میں آگ کا عذاب ہے، اور آگ، یہ جو آگ ہمارے کیا ہے، اس میں اگر ہم کسی سے کہیں کہ بھیا شمع کی لو، انگارہ نہیں، شمع کی لو میں اگر 5 منٹ کیا 2 منٹ کیا 1 منٹ بھی اگر کوئی انگلی رکھ لے تو سمجھیے اس نے بہت بڑا کمال کر دیا۔ اس آگ کی برداشت نہیں کر سکتا، نہ کہ جہنم کی آگ۔ جہنم کی آگ اس دنیا کی آگ سے کئی گنا زیادہ ہے۔ حدیث کا ایک فقرہ ہے کہ اگر جہنم کی ایک چنگاری کرۂ ارض کے اوپر ڈال دی جائے تو پوری زمین پگھل جائے گی، تو اس میں ڈالا جائے گا، اور اس میں بھی آخری حد جو آخری طبقہ ہے اس کے اندر ڈالا جائے گا وہ۔ خیر، تو یہ سوء خلق اتنی بری بات ہے۔ اور میں جو دوسری باتیں بیان کر رہا تھا، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، شاید 1 یا 2 منٹ میں بات کو ختم کر دوں۔ حضور اکرم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں میں نے بیان کیا آپ کی خدمت میں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے حسن خلق کے بہترین آثار دیکھے ہیں۔ نہیں، یہ مولانا کہہ رہے ہیں، یہ آقا مامکانی اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں، بیٹا میں نے حسن خلق کے بہترین آثار دیکھے ہیں۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے کیا خوب فرمایا کہ اگر لوگوں کے ساتھ مالی برتاؤ نہ کر سکو تو کم از کم حسن اخلاق کا مظاہرہ کرو۔ یہ اصول کافی کی حدیث ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر شخص کے ساتھ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرو تاکہ چلے جاؤ تو محبت کرے اور مر جاؤ تو گریہ کرے اور انا للہ کہے۔ ایسا نہ ہو کہ تم مر جاؤ تو اس کو الحمدللہ کہنا پڑے، کیونکہ جو انسان دوسروں کو تکلیف پہنچاتا ہے وہ یعنی بہت بہت برا کام کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ تلوار کا زخم بھر جاتا ہے لیکن زبان کا زخم نہیں بھرتا۔ ایک اور موقع کے اوپر ہمارے آپ کے چوتھے امام زین العابدین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک چاہنے والے، ان کا نام تھا زہری، ان سے کہا تھا کہ وہ کافی رنجیدہ تھے، تو کہا زہری کیا بات ہے؟ کہا کہ آقا میں سب کے ساتھ مال سے اور ہر طرح سے پیش آتا ہوں، اچھی باتیں سب کے لیے کرتا رہتا ہوں، حسن سلوک کرتا ہوں، لیکن لوگ ہم کو برا کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم اپنی زبان قابو میں رکھو۔ تو امام نے اس نے کہا کہ مولا جب ہم پیسے سے مدد کر رہے ہیں دوسروں کی تو لوگ ہمیں برا کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو امام کا ایک جملہ سن لیجیے اور بات میں ختم کروں۔ امام فرماتے ہیں کہ دیکھو ایک بات یاد رکھنا ضروری، وہ یہ ہے کہ تم کچھ بھی حسن سلوک کرتے رہو، اچھائی کرتے رہو لوگوں کے ساتھ، وہ سب بھلا دیتے ہیں، لیکن اگر تم نے زبان سے ان کے دل کو تکلیف پہنچا دی ہے تو تمہارا ایک جملہ وہ زندگی بھر یاد رکھے گا، وہ اس کو بھلا نہیں سکتا وہ۔ لہذا اپنی زبان قابو میں رکھو۔
یہ کہتے ہیں کہ میں نے امام کے قول پر سختی سے عمل کیا، کچھ مہینوں کے بعد گیا اور پوچھا مولانا کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ آقا آپ نے ایسا نسخہ کیمیا بتا دیا ہم کو کہ میں نے اپنی زبان کو قابو میں رکھا، تو اب جو ہماری دشمنی پر آمادہ تھے وہ ہم پر جان دینے کو تیار ہیں۔ امام نے فرمایا کہ دیکھا تم نے، انسان کی زبان وہ چیز ہے کہ جو دشمنوں کو بھی اپنا دوست بنا دیتی ہے، اور اگر بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا جائے تو جو چاہنے والے ہیں وہ بھی دور ہو جایا کرتے ہیں۔ لہذا زبان کا اور اخلاق کا انسان کی زندگی میں بہت اہم رول ہے اور اس کی بہت ضرورت ہے۔ لہذا میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ہم سب کو حسن اخلاق کے زیور سے آراستہ کر دے، اور انشاءاللہ اسی حسن اخلاق کی برکت سے ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بہترین ہوتا چلا جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، نوا فاؤنڈیشن کی جانب سے بچوں کے درمیان دینی جذبے اور دینی تعلیمی بیداری کے لیے ایک بہت ہی بڑے انعامی مقابلے کا پروگرام رکھا گیا ہے۔ آپ بھی اپنے بچوں کی ویڈیوز بنا کر نوا فاؤنڈیشن کے دفتر میں سینڈ کریں اور انعامات حاصل کریں۔ لیپ ٹاپ، ٹیبس اور 50 بچوں کو مختلف نفیس انعامات سے نوازا جائے گا۔